بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد گئے، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا، تم لوگ کس لیے بیٹھے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا قسم اللہ کی تم کو اسی چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، قسم اللہ کی ہم اسی مقصد سے یہاں بیٹھے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے تم لوگوں پر کسی تہمت کی بنا پر قسم نہیں کھلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے جیسا مقام و منزلت رکھنے والا کوئی شخص مجھ سے کم ادب و احتیاط کے سبب آپ سے حدیثیں بیان کرنے والا نہیں ہے۔ پھر بھی میں تمہیں یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس گئے، وہ سب دائرہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے کہا، کس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی طرف جو ہدایت دی ہے اور مسلمان بنا کر ہم پر جو احسان فرمایا ہے، ہم اس پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی قسم ہے تمہیں اسی چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، قسم اللہ کی ہمیں اسی مقصد نے یہاں بٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں قسم اس لیے نہیں دلائی ہے، میں نے تم لوگوں پر کسی تہمت کی بنا پر قسم نہیں کھلائی ہے۔ بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا اور خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3379۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے۔ ذکر کی مجلسیں رحمت اور برکت کا سبب بنتی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی باتیں کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا اور اسلام پر شکر ادا کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کو صرف اس گھڑی کے بارے میں حسرت ہوگی جو دنیا میں ان پر گزری تھی اور اس گھڑی میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 16746۔ اس حدیث میں ذکر الہی کی عظیم اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اہل جنت کو اگر کسی چیز کا افسوس ہوگا تو وہ لمحے ہوں گے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا قیمتی وقت اللہ کی یاد، تسبیح، استغفار اور نیک اعمال میں صرف ہونا چاہیے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھے تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔